سے چلو وہ تو ایک یہ منٹ پڑھیں جی گے، موٹو بھائی پڑھیں ذرا اس کو، لیکن پڑھیں کل نفس آگے کیا ہے؟ ذائقۃ الموت. ذائقۃ الموت. یہاں پر متوفی کیوں نہیں آیا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں. بھئی اب میں آپ کو یہی بتانے لگی ہوں موت کہ اور جب موت کا اللہ ایک سے ہی مطلب پوچھ ہے، رہے ہیں مر نا، جانا اب بس. ایک منٹ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتی ہیں الم تر الی الذین خرجوا، کیا نہیں دیکھا اپنے طرف ان لوگوں کی، خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف. ایک منٹ بھی ذرا میوٹ ہی لگا لیا کریں، اتنا شور آ رہا ہے. وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، جب ان کو موت جو تھی موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے، وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے. اب یہاں پر متوفی کیوں نہیں آیا؟ آپ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ٹھیک ہے، تو جو توفا کا معنی ہے وہ اپنے قرینے کے ساتھ معنی دیتا ہے میرے بھائی. جی اور میں آپ اللہ کو بتا تعالیٰ دیتا نے ہوں، آپ مجھے کہہ دیں کہ فلاں شخص جو ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی موت ہو گئی ہے یا وہ وفات پا گئے ہیں، تو اس میں فارمل اور انفارمل کئی بھٹو. چلیں جی میں براڈ بند کر دیتی ہوں، آپ نے جتنا شور کرنا ہے آپ کر لیں. مختار صاحب آپ اترے نیچے جائیں، یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے مت آیا کریں آپ، میں نے پہلے بھی آپ کو روکا تھا. جی کریں بات آپ واٹر صاحب. جی واٹر صاحب آپ میوٹ ہے. یا جنرل ضیاء الحق جو ہے، آپ کہیں ان کی وفات ہو گئی ہے، یہ فارمل ہوئے گا. وہ موت پا چکے ہیں، یہ انفارمل ہوئے گا بس. اور دونوں معنوں میں یہ نہیں ہوئے گا کہ جسم رہ گیا روح چلی گئی، روح چلی گئی جسم رہ گیا، ایک چیز رہ گئی دوسری چلی گئی. یہ دونوں معاملات اکٹھے ختم ہو جاتے ہیں. فوت ہو گیا، مجھے ختم ہو گیا. ایک چیز بتا دیں کہ جب آپ سے بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہ تو میں عربی پڑھ سکتا ہوں اور نہ ہی میں ترجمہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہو کیا؟ اب یا تو کوئی اپنا صاحب علم بندہ ہمیں لا کر دیں جس کے ہم آگے اگزامپل رکھیں. اب آپ ادھر ادھر کی باتیں سن کے ہمیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بات ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا معنی کرو اس کے ساتھ آپ قاصر ہے. تو آپ اب آپ کے اندر ایک چیز فیڈ کر دی گئی ہے. سارے پاکستان کے مسلمان میرے جتنا ہی عربی کا علم رکھتے ہیں. میری بات سنیں، میں یہ بات نہیں کر رہی. 1% لوگ جو عربی کا ترجمہ جنہوں نے لفظی پڑھا ہوا ہے اور جنہوں نے یاد بھی رکھا ہوا ہے وہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی جو انہیں رٹا رٹایا بتا دیا دیکھیں جاتا میری ہے. بات سنیں، اور دیکھیں عقائد ہمیشہ ایکچوئل کے اوپر آ جاتے ہیں لوگوں میری سے. پہلے بات سنیں ایک سیکنڈ. میں یہ بات آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ڈیبیٹ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایز اے مطلب ڈیبیٹر ہیں. تو اب اگر ڈیبیٹر جو ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ، اس کا معنی وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، اور وہ اپنے معنی کی کوئی اگزامپل نہیں دے رہا. ہم اس کے آگے سامنے بات رکھتے ہیں، وہ مجھے بھٹو کی بات کر رہے ہیں، میں اس کے سامنے اگزامپل رکھی ہوں، وہ مجھے ضیاء الحق کی بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہو کیا؟ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. یا تو آپ کسی کال کریں کسی اپنے مربی کو جس کو مطلب قرآن کریم کا فہم ہو، جو جانتا ہو، تو پھر اس کے ساتھ تو بات بنتی ہے. اب میں آپ کو سامنے آیت رکھتی ہوں، آپ مجھے کہہ دیتے مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے جی. تو اب میں میڈم آپ میں کو نے بھی تو متوفی کا قرآن.com معنی، سے ہی پڑھا ہے. قرآن.com مستند ویب سائٹ ہے. تو قرآن.com میں مجھے معنی دکھا دے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت آئی ہو، توفی ہوئی ہو ان کی. جب میں آپ کے معنی لے لیتی ہوں ہاں متوفی جی، ہوئی تو آپ ترجمہ پڑھ لیں. علامہ وحید الدین کا ترجمہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے قرآن.com میں. وہ انڈیا کے سب سے بڑے جی عالم لگائیں تھے. یہاں پر، لگائیں یہاں ہاں پر. جی، میں جی یہاں لگائیں پہ یہاں کیسے پر. لگا سکتا ہوں؟ قرآن.com پہ میرا اتنا تجربہ نہیں موبائل فون بھائی پہ. اب میں میری آپ کے بات لیے سنیں، نہ آپ کے پاس کسی چیز کا میں تجربہ آپ کو ہے، بتا نہ دیتا ہوں، آپ کے پاس سب کسی لوگ چیز کا جا کے علم ہے. چیک کر ایک لیں. منٹ واٹر ایک صاحب، منٹ ایک میرے منٹ سے میری بات سنیں نا، ایک سیکنڈ میری بات سن لے. نہ آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے، نہ آپ کے ساتھ سامنے آپ کے پاس کسی چیز کا تجربہ ہے. آپ کے ساتھ سامنے رٹے رٹائے نام ہے. کبھی آپ کہہ لیتے میں نے ایک عربی سے پوچھا، کبھی آپ کوئی بات کرتے، کوئی ہمیں پروف بھی تو کرے نا کسی چیز کو. جی میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں، یہ آپ مان لیں گی؟ میں قرآن.com سے لا دیتا جی ہوں آپ لائیں، کو. جی لائیں، لگائیں یہاں پر. نہیں، آپ پہلے مانیں کہ آپ مانیں گی اس کو. میں بھئی اگر صحیح قرآن.com لکھا سے لا ہوگا، کے دوں گا. میری بات سنیں. اب مجھے آپ لا کے ایک چیز دکھا دیں تو ہاں میرے جی، پاس علم نہیں ہے، میں اس کو آپ کے سامنے
آپ کو گرامر دکھا سکتی ہوں کہ ہاں جی یہ لغت دیکھ لیں، یہ اس کا معنی دیکھ آپ لیں. عربی نہیں بول سکتی. آپ کو میں قرآن.com سے لا کے بالکل اس کا پکچر میری کلپ لا بات کے سنیں، دوں گا دیکھیے اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ پھر وہ صحیح ہے, وہ میری پہلے وفات پا بات چکے سنیں، ہیں. ایک سیکنڈ میری میں بات جھوٹ نہیں واٹر بول رہا. کتے کے پتر جی بہن چوت کے بچے واٹر بھائی تیری آپ نے بہن کی 1 منٹ. بڑا اچھا واٹر ترجمہ بھائی کرنے آپ نے بابو. تو جا کے لانا ہے نا. میں جی. مرزا صاحب کا ابھی حوالہ لگا دیتا ہوں جہاں پہ انہوں نے توفی کا معنی موت نہیں کیا ہوا, تو آپ مان لیں گے؟ بتائیں جی ذرا. توفی کا معنی موت ہی کر دیں, موت دکھائیں تو صحیح نا, توفی کا معنی کر دیں موت. جی جی ہم میں آپ کہتے کو ہیں بالکل دکھا دوں گا, چلے بالکل جی دکھا دوں گا. آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں, جی میں پکچر کلپ لا کے آپ کو انشاءاللہ دکھا بھائی دیتا ہوں. میں یہی بات کر سورت رہی ہوں کہ مائدہ متوفی کا 117 کا. معنی موت, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ماضی میں, مجھے متوفی کا معنی فعل ماضی میں دکھا دے, پاسٹ میں دکھا دے مجھے. بس اس کا مطلب جی موت ہے, اور بھائی وہ اس کا فوت ہو موت چکے ہیں. آئے گی یا آ گئی ہے, یا یہاں تو متوفی جو ہوتے ہیں وہ ہے اسم فاعل, جس کا مطلب ہوتا ہے موت دینے والا, جس کو موت آتی ہی نہیں اس کے معنی آپ موت کر رہے ہیں. کوئی خدا کا میں خوف آپ کرے. کو علامہ وحید الدین متوفی کا کا ترجمے کا مطلب ہے کلپ. موت دینے والا. اگر موت مانا بھی کریں اس کو تو اس کا مطلب ہے اسم فاعل, موت دینے والا جس کو کبھی موت نہیں ہے, وہ معنی کر رہے ہیں آپ. آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. آپ جن کو متوفی کا موت دینے والا ہے تجھ کو, تو آپ اس کو موت دے رہے ہیں جس کو موت ہے ہی نہیں. اور بھئی جا کے قرآن کریم کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. 1 منٹ رک جائیں عمر رباب, 1 منٹ ٹھہر جائیں. جی سورت مائدہ لکھ لیں سارے دوست جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آیت نمبر 117, ہوں قرآن.com, ہوں ترجمہ اردو ترجمہ علامہ وحید الدین, لفظی ترجمہ بھی اور تفسیر بھی, سب لوگ جا کے پڑھ لیں. جی. ہم پڑھ کیوں لیں, آپ پڑھ کے سنائیں ہمیں. سورۃ مائدہ آیت نمبر کیا ہے؟ 117, 117. جی پڑھیں, آپ کریں ترجمہ علامہ وحید الدین. جی آپ ترجمہ کریں. میڈم میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں خود ترجمہ نہیں کر سکتا, میں نے ایک علامہ صاحب کا ترجمہ قرآن.com جو کہ ایک مستند ویب سائٹ ہے, سورت مائدہ 117 آیت کا جی ترجمہ, صاحب کی سب آپ لوگ بات جا کے کریں, پڑھ لیں. وہ تو ہے ہی, مطلب کیا وہ یوم حشر کی ہے, وہ تو مطلب آگے ہونا ہے, یہ تو مکالمہ یوم ہے ہی قیامت نہیں کی, ہے. انہوں نے یوم کے دن قیامت کی بھی یہاں نہیں, بات پر ہو وہ رہی ہے. مکالمہ ہی نہیں ہے, وہ تو بعد کی بات ہے, وہ تو قیامت کی بات ہے. وہ قیامت کی بات تو ہے لیکن وہ حضرت عیسیٰ کے پہلے دور کی بات ہی ہے. میری آپ لوگ بات کہتے ہیں سنیں کہ نا, ان کا دوسرا ایک دور سیکنڈ, بھی ہوگا. ایک منٹ. جس وقت ان کو موت آنی ہے, یہ میں نے سورۃ مریم کی آیت آپ کو بتا دیتی ہوں, جب کہ وہ آیت ہے نا جس وقت ان کا مکالمہ ہے, اس جی وقت کیا ہے وہ مکالمہ, اب سن لیں. اللہ اب جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کی تھی سورۃ مریم کا, کہ میرے اوپر سلامتی ہے جس دن میں پیدا کیا گیا, جس دن مجھے موت آئے گی, اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. تو ہم تو اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پھر ان کو موت آئے گی, وہ فوت ہوں گے, تو ہم تو اس چیز کا انکار ہی نہیں کر رہے. اس کا جواب یہ غامدی جو صاحب ہے نے یہ بہت اچھا قیامت کی دیا ہے, ہے. یہ ابھی کا مکالمہ ہی نہیں ہے. ہاں جی, اس کا جواب غامدی صاحب نے جی بہت اچھا غامدی دیا ہے. صاحب نے جو بات کی, مجھے غامدی صاحب کی بات کو میرے لیے وہ نہیں ہے حجت, میرے لیے جی قرآن کریم سسٹر, کا معنی حجت ہے. ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ غامدی اور دوسرے علماء کی طرف جا رہے ہیں, تو مرزا صاحب کا بھی یہاں پہ بتا دیں نا, انہوں نے کیا ترجمے جی کیے ہوئے ابھی ہیں, وہ بتا بھی تو دیتے ہیں. تھوڑا یہ دیکھیے بتائیں نا جی, یہاں پہ. انہوں نے جب انہیں اٹھایا جائے گا نا دوبارہ موت کے بعد, یہ سنیں, والسلام اور سلامتی ہے علیہ مجھ پر, یوم ولدت, جس دن میں پیدا کیا گیا, وہ یوم اموت, اور جس دن مجھے موت آئے گی. ٹھیک ہے, اب موت آئے گی, اب موت کے بعد وہ یوم ابعث حیا, اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا, یہ اس دن کا مکالمہ ہے. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہوگی بات؟ نہیں یہ بالکل موت آنے کلیئر کے نہیں ہوئی, بعد کی بات ہے وہ. بالکل کلیئر نہیں ہوئی. وہ بات یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کے 2 دور مانتے ہیں. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا ایک ہی دور تھا. او بھائی اور غامدی کے پاس کون سا او علم ہے, یار, کون سی کوئی ڈگری ہے آیت اس کے رکھو نا کو پاس؟ یہاں پر چھوڑو, کہ اس آیت کا آپ اس مرزا لیے. صاحب کی بات کرو نا. مرزا صاحب کا بھی تو بتاؤ نا, وہ کتنے دور مانتے ہیں. اور کیمنور آپ الدین صاحب غامدی کا کے ترجمہ پیچھے لگا پڑے دو ہوئے ہیں, یار. آپ غامدی کو نبی میں مانتے آپ ہیں کو یا بتاتی مرزا ہوں, صاحب کو جاوید نبی غامدی مانتے ہیں؟ صاحب تو پڑھے لکھے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, جاوید غامدی صاحب کا اسکول میں نے مذہب پبلک اسکول میں بنانے والی ہوں, اس کی سالی میری بیسٹ فرینڈ ہے کوکب شہزاد.
ٹھیک ہو گیا؟ آپ ان ساری جوید باتوں صاحب کو چھوڑ دیں۔ وہ غامدی تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، 10 بندے اسے رکھے ہوئے ہیں اپنی المورد میں، تو میرے سے زیادہ غامدی کو کون جانتا ہے کتنا وہ پڑھا لکھا ہے؟ اس کو علم ہے ہی نہیں جی، اس پہلے کی کیا مجھے اس کا اتھینٹسٹی علم ہے؟ ثابت کرو، میری بات سنو، میں یہاں پر بیٹھی ہوں نا، میں تمہیں ثابت کرتی ہوں اپنی ڈگریز بھی، اپنی ہر چیز، میرے اسلامک باپ یونیورسٹی کی، میری بات سنیں، مدارس ان کی، سے لے کر آؤ السلام اس کی علیکم جوید جی۔ غامدی کی میرے ایک ڈگری باپ دکھا دو مجھے، ان سے ایک صرف ڈگری یہ دکھا دو لا پوچھ کے۔ لیں، ان سے صرف یہ السلام پوچھ علیکم جی، میرے لیں۔ 2 سوال لے لیں چھوٹے جوید چھوٹے۔ غامدی بھی بکا ایک ہوا منٹ بھائی بندہ، جان، ایک منٹ، اور میرے باپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جاوید غامدی کے ترجمے کو ایکسیپٹ کریں گے یا مرزا صاحب اور حکیم بھائی نور الدین جوید کے غامدی ترجمے کو کو؟ پہلے اسکالر تو باندھیں کہ اگر میڈیا لا کے اس کو بٹھا دیتا ہے تو ہمیں اور کوئی ڈگری نہیں، بھی تو اور دکھائے۔ چھوڑیں، ان سے بتائیں کہ ان دونوں میں سے یہ مرزا صاحب کا ترجمہ ایکسیپٹ کریں گے، مرزا صاحب کا، مرزا قادیانی، مرزا غلام قادیانی صاحب کا، حکیم نور الدین صاحب کا، یا غامدی صاحب کا؟ یہ کس کا ترجمہ ایکسیپٹ کریں گے اپنے لیے؟ جی ان کے لیے کرو۔ حجت کون سی بات ہے، غامدی صاحب کی بات ہے اور یا مرزا صاحب کی؟ نیٹو بھائی ساتھ یہ بھی اٹیچ کر دیں کہ غامدی صاحب، اگر غامدی صاحب کا ترجمہ اتنی بہترین ہے تو وہ انہیں کو خاتم غامدی صاحب کو النبیین کا لائٹ میں ترجمہ لے تو آؤ۔ آخری نبی کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اجرائے نبوت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ بتائیں یہ غامدی صاحب کا یہ ترجمہ غامدی یہ صاحب قبول کو کریں گے؟ کہیں متوفی کا ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ترجمہ دکھا دے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر چیلنج کر رہی ہوں، لائیں جاوید غامدی کو، متوفی کا معنی جاوید غامدی صاحب، متوفی کا معنی ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دکھا دے، آ جائے، ہم آپ کو اسکالر مان لیں گے، بے شک ہمیں پتہ ہے آپ کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے۔ واٹر صاحب، کیا آپ ان کی ساری باتوں کو میڈم معین مانتے ہیں جاوید یا صاحب کو صرف غامدی میں اس صاحب کا بات کو؟ بڑا جانتی اعلیٰ ہوں، پروگرام ہے، اس کے اوپر شہزاد کو میں انٹرنیٹ پہ جانتی پڑا ہوا ہے ہوں، اور سب مجھے لوگوں نے جاوید دیکھا ہوا غامدی ہے۔ کو میں جانتی ہوں، میرے سے زیادہ ان کو کون جانتا ہے، ماڈل ٹاؤن میں ہمارے قریب ہی رہتے ہیں۔ نیچے یہ جیل لکھ رہا ہے کہ ام عابد نیدو ورسز واٹر کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یہ مارے نہیں، وہ غامدی صاحب کا پھر وہ آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ترجمہ جاہل مانیں گے آپ 100 واٹر بھائی؟ عالموں پہ بھاری ہوتا ہے، ایک جاہل 100 عالموں پہ بھاری ہوتا ہے۔ بھائی جان آپ عالم ہیں، آپ جاہل ہیں، میں عالم ہوں یا نہیں؟ آپ جاہل ہیں۔ آپ میرے جیسے ہی ہیں، جو بھی ہیں اس سے بڑھ کر نہیں۔ یار میں السلام علیکم بھائیوں، کیا حال ہیں؟ کیسے عابد بھائی، امی سسٹر کیسی ہیں؟ سارے سب ٹھیک ہے؟ جی جیو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ہمارے مفتی محسن صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ اب مفتی محسن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابھی دیکھا میں نے آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر کیا حال ہیں؟ تمام احباب کو ارے سلام بعد میں لڑوں گی، ابھی تھوڑی سی بات ہو جائے، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، کہاں تھے آپ اتنے دنوں سے؟ سسٹر آپ کو پتہ ہے محرم الحرام کی کچھ مصروفیت اسی طرح کی تھیں، اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ کچھ محافل تھیں، کچھ پروگرام کی ریکارڈنگ تھی، تو دیٹس وائی میں حاضر نہ ہو سکا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، لیکن آپ آپ ٹھیک ہمارے ٹھاک دل ہیں؟ میں رہتے ہیں، ہم آپ کی بہت آپ کا انتظار رہتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑے پلائٹ اور نرم طریقے سے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگی رہتے ہیں، اور یہاں جتنے بھی قادیانی حضرات آتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے بات کر کے ان کو صحیح چیزیں بتانے کی کوشش کرتی ہیں، قرآن کا فہم دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن وہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ علمی میدان ہے، اس میں گفتگو تو علم کے حوالہ سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو یا کوئی احمدی ہو، کوئی بھی ساتھی ایسا جو پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے تو کنفیوژن ہی ہوتی ہے، اور بے شک ظاہر ہے وہ اپنی علماء یا جو اپنے مربی ہیں انہی کے تراجم یا انہی کی گفتگو کے تحت ہی وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خود جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، خود اپنا مطالعہ نہیں کرتے۔ نہیں کرتے، اگر بالکل اپنا مطالعہ کریں، اپنی گفتگو کریں تو ہماری بہت ساری کنفیوژن جو بس ہے وہ دور جو ہے ہو وہ حل ہو جاتی ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، بالکل ایسا ہی اللہ ہے۔ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جی وعلیکم السلام۔ جی واٹر بھائی آپ آ جائیں۔ اب آپ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کس کا ترجمہ مانیں گے، مرزا صاحب کا یا جاوید غامدی صاحب کا، یا اور آپ نے جو نام لیا ان میں سے کس کا ترجمہ آپ حکیم مانیں نور الدین صاحب کا بھی۔ گے؟ حکیم نور الدین صاحب کا بھی۔ جی میڈم میں ہر وہ ترجمہ مانوں گا جو ریئلٹی بیسڈ ہو، اور ریئلٹی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں۔ میں نے علامہ وحید الدین کا ذکر کیا،
میں نے غامدی صاحب کا ذکر کیا. جی میں نے ہمارے آپ بھی کو جس بھی میں نے علامہ مفسر نے یہ وحید ترجمہ میری کیا بات ہوا ہے میں سنیں، اس کو مانوں گا. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر لگائی ترجمہ، آپ لگا کیوں نہیں رہے؟ میڈم میں اتنا اچھا موبائل فون کا یوزر نہیں ہوں. تو آپ نے بس میرے ٹھیک ہے، پھر یہ فالوورز بات بھی نہ دیکھیں کریں، گے. پھر ہم آپ کو ترجمہ لگا دیتے ہیں. اچھا میڈم میں نے ایک بات بتائیں کہ آپ کو کہیں سے یہ والی میری بات اور میں نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ لگ رہی ہے؟ تو کوئی بھی دیکھیں بات آدمی یہ جو نہیں ہے، میری آپ کا بات سنیں، یہ عابد بھائی ہے نا جی. ایک منٹ. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آئی این جی انگ سے جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا یہ کنٹینیولی چل رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے. اگر کہتے ہیں کہ ہی وینٹ ٹو اسکول تو ہم کہیں گے کہ وہ چلا گیا ہے، پاسٹ میں، ماضی کی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ آئی ول گو ٹو اسکول، میں اسکول جاؤں گا، مطلب کی. اب جس جگہ پر آپ بات کر رہی ہیں کہ جی متوفی کا معنی اس سے یہ کر دیا، اب میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے وہ آیت مبارکہ آپ دکھائیں جس میں پاسٹ میں اس نے معنی کیا ہو کہ اس کا مطلب موت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ کی ہے. مجھے کوئی آیت جو ہے وہ قرآن کریم سے دکھا دے. جو آیت آپ نے پیش کی وہ میں نے بتایا کہ وہ دنیا کی بات نہیں ہے، وہ دنیا میں سے جب سارے چلے جائیں گے، جب حشر کا مقام ہوگا، یہ وہاں کا مکالمہ ہے، تو وہ موت کے بعد ہی مکالمہ ہے، وہ موت سے پہلے کا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات تو ہماری ایک سائڈ پہ ہوگی. اب جہاں پر آپ کے جن کو آپ مان رہے ہیں ان کی آیت آپ ہمیں بتائیں کہ اس آیت کا انہوں نے ترجمہ کیا، ہم اس کو کھول لیتے ہیں، ہم نیٹ کے اوپر چیک کر لیتے ہیں. بتائیے آیت نمبر کیا ہے، اس کا حوالہ دیں ہمیں. اچھا اب آپ مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گے نا؟ جی. وہ سب لوگوں کو عیسائیت کا خاتمہ کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے موت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان ضرور بھی ضرور ایمان لے کر آئیں. تثلیث ختم ہو جائے گی نا؟ ٹھیک ہے نا جی. بات آپ کو آیت کی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں آپ کو یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تثلیث ختم ہو جائے گی، صلیب توڑ دی جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی، ہے نا جی یہ عقیدہ؟ جی میں نے آپ کو آیت قرآن کریم کی سنا دی ہے. اگر میں آپ کو جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ عقیدہ نہیں، یہ قرآن کریم میں فرما دیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اہل کتاب جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے ان کی موت سے پہلے. بس اب یہاں پہ ہی رہیے. جب حضرت عیسیٰ اپنا دور دوسرا ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور قیامت میں یہ ڈائیلاگ ہوگا کہ تم جو ہو، تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھو، تو حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے کہ جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان کا نگہبان تھا. پر حضرت عیسیٰ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں چند ہی لمحات پہلے تو ساری کائنات کو مسلمان کر کے آ رہا ہوں، تو آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حواری جو تھے انہوں نے چند مطلب 12 یا 13 کہا جاتا ہے، ایگزیکٹ نہیں مجھے پتا، تو وہ ایمان لے کر آئے. باقی سب جو لوگ تھے یہود کے وہ ان کو شہید کرنا چاہتے تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اب وہ لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا طرف اپنی. اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا. اب دنیا میں بھیجنے کے لیے وہ کون سا وقت ہے؟ ابھی 20 صدیاں گزر گئیں. اب وہ لوگ جو اس وقت سے لے کر اب تک جو عقیدہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جو ان کو خدا مان رہے ہیں یا ان کو اپنا معبود مان رہے ہیں یا ان کی ماں کو اس طرح سے مان رہے ہیں، اب وہ لوگ جو ہیں وہ ہے نا گیپ بیچ میں، وہ تو جب آئیں گے تو آنے والے جو بعد کے ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے نا، وہ ایمان لے کر آئیں گے. جو اس کے درمیان جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور اس کے درمیان کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو تھے ان کا بلیو کیا تھا؟ وہ تو وہی تھا کہ وہ ان کی والدہ کو بھی اور اس کے اوپر جو وہ اس طرح سے ایمان رکھتے تھے.
جیسا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مریم، کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم انت، کہ تو نے قُلْتَ لِلنَّاسِ کے بعد کہی تھی لوگوں کے لیے. تو وہ جو لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال کی عمر سے لے کر ان کے دوبارہ آنے کے درمیان اب 20 صدیاں تو ابھی گزر گئی، ابھی 1 صدی اور ہے، 2 صدی اور ہے، 1 مہینہ اور ہے یا 10 دن، ہمیں نہیں پتا. اب ان لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دیں گے، یہ قبروں سے نکل کے تو نہیں ایمان لے کر آئیں گے. یہ تو نہیں کہا گیا جو اس وقت موجود ہوں گے وہ اہل کتاب ایمان لے کر آئیں گے. تو ان کے بارے میں بھی وہ جو گیپ والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے ان کو یہ کہا تھا یا نہیں کہا. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے جی واٹر بھائی. چلے میڈم پھر اس پر مزید ریسرچ کر کے دوبارہ آپ کے پاس آ جیسے جائیں. میری بات سنیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ انتہائی افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، آپ نہ کسی کی بات نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ کسی کی بات نہ سنیں. کوشش کریں کہ اگر پورا قرآن کریم نہیں تو کم از کم وہ آیات ان کا لفظی مطلب بے شک لغت میں سے دیکھ لیں، بے شک گوگل میں سے آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، اس کے بارے میں ان کو خود پڑھیں، اپنے عقیدے ایک سائڈ کے اوپر رکھ دیں. کیا مرزا صاحب نے کہا، کیا عمر باب نے کہا، کیا عابد صاحب نے کہا، ان تمام چیزوں کو کے سائڈ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کے آپ پڑھیں. آپ یقین مانیں کہ آج میں ایک براڈ کے اوپر نیچے تھی، سن رہی تھی میں، تو وہ صاحب جو تھے وہ ایک آدمی ان کے پاس آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ سورۃ صف کی آیت نمبر 6، ٹھیک ہے؟ اب وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں تو ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ مجھے مجھے مرزا صاحب کا قرآن سے نام بتاؤ کہ بھی جس طرح پہلے نبیوں کے نام ہیں، خوشخبری دی گئی ہے، مجھے مرزا صاحب کا بتاؤ. انہوں نے سورۃ صف کھولی، سورۃ صف کھول کے آیت نمبر 6 نکالی. انہوں نے کہا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد ایک رسول آئے گا، ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. تو یہ مرزا صاحب کا نام ہے. اب میں ان کو ریکویسٹ کرتی رہی کہ مجھے لیں اوپر. میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلام احمد ہے ان کا نام. اور پھر یہ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پس جب وہ آ گیا، ماضی کا صیغہ، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ، تو قالوا ھذا سحر مبین، تو کہا انہوں نے کہ یہ جادو ہے ظاہرہ. تو یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تو احمد آ چکے اور روشن دلائل کے ساتھ آئے. پھر میں نے حدیث بھی کوڈ کی، لیکن وہ لڑکا جو تھا وہ بولی جا رہا تھا. میں نے بڑی ریکویسٹیں کی، انہوں نے آخر مجھے لیا، اور جب لینے کے بعد انہیں پتا تھا کہ اب یہ بات اس طرح سے ہوگی تو انہوں نے مجھے گالی گلوچ کی اور مجھے ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ اب یہ سوچیں کہ اتنا بڑا ظلم. اب آپ صورت جو ہے اس کی آیت پڑھیں، صورت صف کی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہوں تمہارے ہاتھوں میں تورا کی، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بہت سے نام ہیں، میرا نام، میں محمد بھی ہوں، میرا نام احمد بھی ہے، پھر آپ نے فرمایا مجھے حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں. تو اب اس حدیث مبارکہ کو بھی مطلب آپ پڑھیے گا، میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دیتی ہوں. تو اب یہ دیکھیں گے کتنا بڑا کفر ہے. اب دوسری چیز میں آپ کو جو بتانے لگی ہوں کہ 2 دن پہلے آپ کے جو ڈاکٹر زکریا صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی سورۃ الزخرف کے اوپر، میں نے ان کو سورۃ زخرف کی آیت نمبر 57 پیش کی. وہ آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اب زکریا صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ، اور یہ دیکھیں جی یہاں پر آ گیا کہ ہم نے کہا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیل آئے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن مریم کی تمثیل پیش کی گئی تو تمہاری قوم جو تھی وہ ہنسنے لگی, ٹھٹے مارنے لگی جیسے تم لوگ ہنستے ہو. اب اتنا بڑا کفر کیا اس شخص نے, اتنا بڑا انحراف کیا, حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم, اور جب مثال پیش کی گئی ابن مریم کی, یعنی عیسیٰ ابن مریم کی, مثلاً یعنی مثال جب بیان کی گئی جائے مثال عیسیٰ ابن مریم کی, اذا قوم کا تیری قوم کے سامنے منہ یصدون, وہ اس کو مثال سے وہ ہنستے ہیں, ٹھٹے اڑاتے ہیں. اب انہوں نے اس کو تمثیل کر دیا مرزا صاحب کے لیے. تو آپ اتنا خوف کر لیں کہ یہ دنیا بڑی عارضی ہے, میری بات نہ مانیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کو خود پڑھیں. جو آپ یہ کہتے ہیں نا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا آپ سے کہ سورۃ صف میں تمہیں احمد کہہ دیا تھا تو تم نے مان لیا, پڑھا کیوں نہیں؟ اس وقت آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس سورس ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی راتوں کا سفر کر کے کوئی ہزاروں میل آپ کو جا کر تو علم حاصل کرنا پڑنا ہے. علم آپ کے دروازے کے اوپر ہے. تو میرے بھائی یہ نہ کرے, کوئی ضرورت نہیں میرے باپ کی بات ماننے کی, کوئی ضرورت نہیں عابد صاحب کی بات ماننے کی, لیکن ان 2 آیات کے اوپر غور ضرور کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اور جو متوفی کا معنی موت, ماضی میں متوفی کا معنی میں کہہ رہی ہوں, اگر اس کا موت آپ موت دینے والا بھی کر لیں, کہ موت ہی معنی کر لیں, تو وہ بھی اسم فاعل ہے, موت دینے والا, جس کو موت کبھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو آپ ضرور غور کریں. تو باقی آپ کی مرضی ہے. جی میڈم, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. میں آپ سے اجازت سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت ہی اچھی باتیں ہیں, اچھی علمی گفتگو ہے, اور یہ انشاءاللہ جاری بھی رہے گی. لیکن میں نے یہ فوت اور موت کا باقاعدہ عربی حضرات, عربی بولنے والے جو عربی نسل ہیں 20-25 نسلوں سے, ان لوگوں سے جا کے پوچھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے, ایک فارمل ہے, ایک انفارمل ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ہماری اردو میں. میں آپ کو اب مزید تکلیف میں نہیں ڈالوں گا. میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک ہے وفا, جس کا مطلب ہے, میڈم تفسیریں بھی اویلیبل ہیں. جب وہ میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. وفا, یوفی, توفیون, توفیون, اچھا متوفیون. اب یہ سارے کے سارے جو ہیں, یہ ایک کا مطلب ہے کہ کسی کو قبضے میں لیا گیا, ایک کا مطلب ہے پورا پورا دیا گیا, ایک ہے پورا پورا دینے والا, اسم فاعل ہے, کسی جگہ وہ مفعول ہے. تو آپ بھائی جب تک اس آیت کو, اس ورس کو پڑھیں گے نہیں, کس کانٹینٹس میں بات ہو رہی ہے, اس کا قرینہ کیا ہے, آپ مانے نہیں کر سکتے ایک ورڈ کا. اب جیسے میں کہتی ہوں ذہبہ, وہ گیا, کہاں گیا؟ اسکول گیا, کالج گیا, یونیورسٹی گیا, دنیا سے چلا گیا, کیا کہاں گیا بھائی وہ؟ جی جی, میں نے یہ عربی حضرات سے ان کا ترجمہ کروایا ہوا ہے, تو میں بالکل غلط بیان نہیں کروں گا. چلے مجھے بتائیں وہ آیت بھی تو دے رہا جس کا آپ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 117 کا میں نے ترجمہ کروایا ہوا ہے. عربی حضرات سے بات کی ہے آپ نے, کون سے ملک کے عربی حضرات سے بات کی ہے؟ کینیڈا میں کی ہے جی. میں کینیڈا میں ہوتی ہوں. اچھا کینیڈا میں کی ہے, تو آپ کسی بھی عربی بولنے والے سے ترجمہ کروا لیں. نہیں کہ بالکل مذہب کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے, عقیدے کو سائیڈ پہ رکھ کے ترجمہ کر دو, اس آیت کا کیا مطلب ہے. واٹر بھائی, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وین انتا ساکن, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وین انتا ساکن. بھائی آپ میرا عربی کا امتحان لے رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ مجھے عربی نہیں آتی. ہاں تو نہیں, تو آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ نے عربی لوگوں کے ساتھ بات کیسے کر لی؟ آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی آنکھیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو کاغذ کا ٹکڑا کاٹ کے میں کہوں گی آپ کو ڈاکٹر بھی عربی دوست ہیں, وہ تو وہی بات ہے نا. ہاں جی, بڑے مطلب کہ معتبر حضرات سے میں نے یہ ترجمہ متعدد دفعہ کروایا. مجھے بتاؤ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ اس بات کو سنو کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ حل یستوی الذین. آپ کینیڈا میں ہے نا میرے باپ, آپ کینیڈا میں ہے نا جی, آپ کی ٹورانٹو والی سائڈ پہ عربی حضرات ہیں نا بہت زیادہ. آپ یہ والی آیت ان کے سامنے رکھ کے پوچھ لیں ان سے کہ اس کا مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ترجمہ کر دو. میری بات سنیں, ابھی تھوڑے دن پہلے میں نگٹ مسجد کا پتہ ہے عربیوں کی, کس جگہ پہ؟ نگٹ مسجد آکویل والی جو ہے. نہیں مجھے نہیں پتا. سب سے بڑی مسجد ہے وہ. نہیں مجھے نہیں پتا. آپ کہاں ہوتے ہیں کینیڈا میں؟ میں ابھی اپنی وہ نہیں لوکیشن نہیں ڈسکلوز کر سکتا.
مطلب آنٹیریو کا پتہ ہے آپ کو، مطلب جانتے ہیں آنٹیریو کے بارے میں؟ جی 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 آنٹیریو کے بارے میں، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر نگٹ مسجد جو ہے مسیساگا سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور مطلب سب سے بڑی وہی ہے. جی وہاں پر میرا 3-4 دن پہلے میرا لیکچر تھا، ٹھیک ہو کیا، جس میں متوفی کا معنی جو ہے میں نے اتنی وضاحت کے ساتھ وفا یعنی فعل مجرد کے ساتھ بھی اور باب تفاعل کے ساتھ بھی میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر کے آئی. وہاں عربی بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں وہاں پر عربی اور لڑکیاں بھی تھی اور خواتین بھی تھی. وہ یہ ہے کہ جو سنی حضرات ہوتے ہیں نا عربی میں، عربی سنی حضرات، عربی شیعہ حضرات، عربی احمدی حضرات، تو ساروں کے ترجمے میں وہی فرق آتے ہیں جو ان کے عقیدوں میں فرق ہیں. چلو پھر وہی بات. تو پھر ایک دیکھیں آپ کا مطلب آپ کا نام ہے واٹر، ٹھیک ہو کیا. اب واٹر کو کوئی دنیا جہان کا ان پڑھ نہ ہو جس کو واٹر کا مطلب پتا ہو نا، وہ اس کا مطلب پانی ہی کرے گا. بالکل یہی کرے گا، ٹھیک ہو گیا، وہ اس کا بالکل یہی مطلب کرے گا. پانی ہی کرے گا. اب بالکل یہی جس کرے کو گا. پتا نہیں ہے، جس کو کسی نے بتا دیا، وہ اسی کے اوپر لگ گیا، اس کو پتا ہے کہ واٹر. اب واٹر کا مطلب جس کو پتا ہی نہیں، جس نے کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ تھوڑی سی میرے بھائی زحمت کر لو. یہ دنیا عارضی ہے، مرزا صاحب سے چلے گئے، ٹھیک ہے، کیوں اپنی زندگیوں کو اپنی آخرت کو بڑا آپ کو پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہو رہا ہے کہ صرف آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. آپ نے میں نے بھی ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہوئی ہے. میں آپ کو پھر صرف چلے یہ کریں بات ترجمہ، بتا رہا ہوں کہ میں عربی بول نہیں سکتا. پھر کریں ترجمہ. میں تو کہہ رہی ہوں کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 کا کرے ترجمہ آپ. میں یہ والی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس طرح ترجمہ نہیں کر سکتا جیسے انگلش اور اردو کا ترجمہ. میرا اتنا زیادہ عربی کا علم نہیں ہے. لیکن جب آپ کو عربی ترجمے والے قرآن شریف ملتے ہیں تو آپ کیا اردو پڑھنے والا یا انگلش پڑھنے والا وہ نہیں پڑھ سکتا؟ آپ مجھے بتائیں، چلیں اس میں آپ کوئی ترجمہ لکھا ہوتا ہے، نکال ہم کے نہیں پڑھ سکتے سورۃ اردو اور الزمر کی انگلش. آیت نمبر کا اس کا 42 کا ترجمہ مجھے پڑھ کے سنا دے. چلے، میں آپ کو امتحان دینے نہیں یہاں پہ آیا ہوا عربی کا. میں نے آپ سے چند موضوعات پہ بات کرنی تھی. اب آپ میرے سے ترجمہ اس کا کر کے دکھائیں، اس کا کر کے دکھائیں. میں نے آپ کو پہلے سٹیپ پہ بتا دیا تھا کہ میں عربی کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن جو اردو ترجمے والا اور عربی ترجمے والا یا انگلش ترجمے والا قرآن شریف ہوتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہوں نا. تو آپ پڑھیں تو صحیح نا، پھر کچھ تو کریں نا. نہیں، میں نے اب کچھ نہیں کرنا کیونکہ میں نے آپ سے اجازت لینی ہے. میرے پاس اب ہو گیا چلو کافی ٹھیک ہے. وقت، تو باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ. ہاں اب جو ہے نا سورۃ الزمر آیت نمبر 42 اس کا ایک دفعہ جا کے نا ترجمہ کہیں اگر آپ کے پاس کوئی گھر میں پڑا ہو تو میں ضرور ابھی پڑھ لکھ لیتا ہوں، ابھی لکھ لیتا ہوں. بالکل پڑھا ہوا ہے جی، کیوں نہیں پڑھا. لکھیں سورۃ زمر آیت نمبر 42. سورہ زمر آیت 42. جی اس کے بعد لکھ لیں سورۃ زمر آیت نمبر 10. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریں. آپ توفع کے معنی جو ہے نا یہ ذرا پڑھ کے نا، تو پھر جب بھی تشریف لائیے نا تو توفع کے ساتھ ہی آنا. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو توفع کی آپ کو لکھوا دوں کہ کون کون سی. آپ توفع کا نا مجھے بتائیں، آپ مجھے فوت اور موت کا بتائیں. جی جی فوت یہی اور میں موت بتا رہی ہوں، عربی کے توفع لفظ اسی کو ہے. کہہ رہے ہو نا ہاں آپ. جی، فوت اور موت سورۃ حج آپ آیت نمبر فاعل 29، مفعول بیچ میں لے آتی سورۃ ہیں. یوسف آیت، سورۃ یونس آیت نمبر 46، سورۃ انفال آیت نمبر 50، سورۃ نحل آیت نمبر 22، سورۃ احقاف آیت نمبر 19، سورۃ فاطر آیت نمبر 30، سورۃ سجدہ آیت نمبر 11، سورۃ انعام آیت نمبر 60، سورۃ نور آیت نمبر 25، سورۃ نحل آیت نمبر 11، سورۃ اعراف آیت نمبر 37، سورۃ حود آیت نمبر 110، سورۃ نحل اس کا نمبر نہیں لکھا، سورۃ نحل آیت نمبر 70. چلیں جی، تفاعل باب ہے، اس کو ذرا غور کیجئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا، بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا. جی عابد بھائی آ جائیں آپ. جی ام بہن، جیسا کہ حالانکہ میں نے بھی وہی بیان کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور جو خطابت اور یہ بھی میں نے آیتیں دے دی ان کو، لیکن ان کو شاید آپ سے ہی ماننا تھا تو اس لیے خیر وہ تو چلو کوئی بات نہیں ہے، ایک الگ بات. دیکھیں آپ میں اور میرے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ماننا تو بات نہیں، وہ جی جی وہ ایک ہوتی ہے نا. دیکھیں یہ واٹر صاحب ہیں، یہ پھر اپنی باتوں سے یہ بڑی جلدی مکر بھی جاتے ہیں. حالانکہ وہ چنگیز صاحب ہیں، ان سے پہلے بھی بات ہوئی تھی تو میں نے
یہی آیت پیش کی تھی اور یہ نہیں مان رہے تھے، تو پھر میں نے مرزا صاحب کے اور حکیم نور الدین صاحب کے حوالے دیے تھے حقائق القرآن میں سے، تفسیر مسیح موعود میں سے، کہ یہ دیکھیں وہ بھی تو لکھ رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کس بنا پہ کہہ دیا. خیر وہ ایک بات کی بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال یہ جو آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 کا حوالہ تھا، یہ نہیں تھا میرے پاس. ٹھیک ہے، بھی آ گیا ہے. تو اب انشاءاللہ باقی جو ہے ان کی وہ تفسیر کبیر کا بھی میں نے ان کو مسئلہ حوالہ پتہ دے کیا دیا. ہوتا ہے، دیکھیں ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ دوسری براڈز پر آ کر نا تو وہ اگلے بندے کو کوشش کرتے ہیں ڈیگریڈ کرنے کی. ٹھیک ہے نا. اب جیسے ابھی آج شاہ صاحب کیا لکھ رہے تھے کہ اپنا ظفر اللہ شاہ صاحب کو آ نہیں رہا تھا کل کچھ بھی، تو وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے جی مجھے جلدی ہے، حالانکہ انگلینڈ میں اس وقت 2:30 بجے کا ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ بات کر لیں گے، تو کہتا وہ بھاگ رہے تھے، وہ فلانا کر رہے تھے. تو یہ جان کر یہ بات کرتے، ان کو آپ کے علم کے بارے میں پتہ ہے، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں آپ سے، تو اس وجہ سے تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن پہ بھی مجھے گھیر لینا ہے، حدیث پہ بھی پکڑ لینا ہے، مرزا صاحب کی کتابوں سے بھی پکڑ لینا ہے. تو اب یہ تھا کہ ان کی جب مطلب آپ سے تو وہ نہیں مانے، تو اب وہ آپ کو جھٹلانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھاگ گیا تھا، یہ تھا، وہ تھا. اب جب میں نے وہی باتیں جو آپ نے کی، میں نے بھی وہی باتیں کی، تو اس نے اقرار کیا، بیکاز کہ اب اس کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. یہ وجہ تھی. تو ہمیں آپ کے علم کے بارے میں اور آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے عابد بھائی. جی یہ دیکھیں کہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 300 پہ مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں. قرآن شریف سے ثابت ہے اور ساتھ حوالہ دے رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کا. جی قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہاں پہ انہوں نے وہ آیت کوٹ کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81. جی پس اس طرح تمام انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے. یہ جی مرزا صاحب لکھ رہے ہیں. اور جلد 21 جو ہے یہ ان کی عمر کی جو آخری کتابیں ہیں نا، یعنی کہ فوت ہونے سے پہلے، یہ اس میں سے ہے جلد 21. آپ یہ دیکھیں آپ نا یہ حوالہ تو بانا دیتے ہیں، معذرت سے آپ کی بات کو ڈسٹرب کیا امی بہن. السلام جی علیکم. جی دوبارہ لے لیں. جی یہ ہے جی، ایک منٹ. روحانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ نمبر 300. جی بہت شکریہ جی. جی اس کا دوسرا حوالہ بھی لے لیں، جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی تفسیر مسیح موعود جو منسوب کی ہوئی ہے مرزا غلام قادیانی صاحب کے نام پہ. تفسیر مسیح موعود صفحہ نمبر 172، اور وہاں پہ بھی سورہ آل عمران کی آیت لکھ کے مرزا صاحب تمام انبیاء کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ثابت کر رہے ہیں. یہ دو حوالے ہیں. صحیح، بہت شکریہ. ان کو یہی نہیں پتا نا کہ امتی ہوتا کیا ہے. ان کو یہ کہتے تھے امتی نہیں ہے، ان کو جو بتا دیا. اب ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ امتی کا مطلب کیا ہے، امتی ہوتا کیوں ہے، ان کو اس چیز کی نہیں پتا، تو پھر وہ سمجھیں گے کیا. جی ایان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بھی نہیں ہے. زیڈ کے بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام امی بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. کوکو السلام علیکم. جی کوئی میرا بھائی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، عابد صاحب موجود ہے تو وہ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد صاحب. میں کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سسٹر؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. میں نا یہ لڑکے کی بات سن رہا تھا تو میں نے وہ دیکھا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کا نا ترجمہ. جی تو اس میں لکھا ہوا ہے جب میں نے تجھ کو وفات دے دی. مجھے لگتا ہے یہی وہ کہنا چاہ رہے تھے. جی وہ لگائی یہاں پر، ترجمہ لگائی یہاں پر. میں ایک منٹ کوشش کرتا ہوں لگانے کی. ایک جی
جی سیال جنگ آگے پتہ نہیں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین سیال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا محترمہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم دیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے. جی 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 فرمائیں. چلو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نا پتہ نہیں کچھ دنوں سے نا آپ زیادہ یعنی نا جذباتی ہو جاتی ہو. اگر آپ جذباتی نہ ہو تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، لیکن تنگ تو وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے جذبات تھوڑے سے کنٹرول رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتے. شال بھائی آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ 1 سال تک میں نے اتنا برداشت کیا ہے، مجھے تقریباً کوئی 1 سال ہونے والا ہے مجھے تقریباً نا، اتنا میں نے برداشت کیا ہے کہ آپ اس کا نا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب یہ لوگ کم کس وجہ اس میرے رسپونڈ کی وجہ سے کہ انہوں نے میری انسانیت سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ بندہ انسان ہونا کتنا کا برداشت کرے انسان ان کو. جی میرے بھائی. محترمہ جی محترمہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، دیکھو یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ہمیں تو اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی ہمیں انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں. میں پہلے والی رباب بن جاتی ہوں، پھر سے پہلے والی رباب بن جاتی ہوں. ہاں جی ہاں نہیں، میں کافی دیر سے آپ کی ڈسکشن سن رہا تھا. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا بھائی سے. دیکھیں بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تلوار ہمیشہ میان میں اچھی نہیں لگتی، کبھی کبھی باہر نکلنی چاہیے، اور تلواریں جب باہر نکلتی ہیں تبھی انسان کا غلبہ آتا ہے وہ کسی بھی چیز کو لینے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ ایک دفعہ وہ بدتمیزی سے بولا، اس کے اوپر میں نے اسے کہا کہ یار بات تو آپ تمیز سے کرو. تو ان کی بات سے مجھے کوئی ایسا نہیں لگا. ٹھیک ہے ہاں تھوڑا سا ایموشنز ہوتے ہیں، ایموشنز ہر پرسن پر آ سکتے ہیں. تو میرے اندازے کے مطابق ساری گفتگو کے اندر چنگیز کے ساتھ بھی اور جو دوسرا واٹر لڑکا تھا کوئی ایسے غلط لفظ استعمال نہیں ہوئے، اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ ایسا ایٹیچیوڈ تھا جس سے بدتمیزی ظاہر ہو. بہت شکریہ. جی زیڈ کے صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا محترمہ پر، یہ میں تو الزام ہی نہیں لگا رہا، ماشاءاللہ بہت پیار سے بات کرتی ہے ان کا. ہاں جی 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ گرم ہو اور یہ معاملہ خراب ہو یا یہ ہو یا وہ لوگ تو چاہتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، اور اس لیے جیسے پہلے حوصلہ رکھتی تھی تو ایسے آپ بھی حوصلہ رکھا کریں. میرے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا آپ کے ساتھ، پرومس ہو گیا آپ کے ساتھ پکا پکا. جی محمد علی صاحب آپ نے ترجمہ لگایا. یہ جو ترجمہ ہے یہ ہے یوم اس کا یوم حشر پہ جو مطلب معاملات ہونے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ اس کو فوتگی تو ان کی ہونی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس کا تو ابھی آپ اس سے یہ مراد نہیں لے سکتے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ تو جب ان کو موت آنی ہے. ابھی میں نے سورۃ مریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ والسلام علیہ، کہ سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، وہ یوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی، وہ یوم ابعث، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. اب یہ جب اٹھائے جائیں گے موت کے بعد، یہ اس وقت کا مکالمہ ہے، یہ ابھی کا مکالمہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہی وہ دکھانا چاہ رہے تھے نا جو ان کو مل نہیں رہی تھی، تو میں نے کوشش کی تو مجھے مل گئی. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا محمد علی بھائی کہ اس مکالمے میں آپ ان کو موت آنی ہے پھر ان کو اٹھایا جائے گا. تو یہ جب موت کے بعد اٹھائے جانے کا مکالمہ ہے، یہ ابھی کا مکالمہ نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا مکالمہ ہے. تو اس کو جو ہے مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اب کی بات ہے کہ ان کو موت ہوئی ہے، یہ مکالمہ ہی ان کی موت کے بعد کا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اگر اس کا معنی توفی کا وہ موت بھی کر دیں تو پھر بھی یہ مکالمہ ان کی موت کے بعد کا ہے، اور یہ مکالمہ اب کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی تو اور کچھ کہنا ہوا آپ نے؟ نہیں بس میں سن رہا تھا تو میں نے کوشش کی کہ مجھے مل جائے، وہ مجھے مل گیا تو اس لیے میں نے. جی دیکھو یہ فعل ماضی میں سارا مطلب ہے، تو جہاں بھی قیامت کا ذکر آیا ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا،
تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تو آپ کو ساری مؤنث میں ملے گا اور ماضی کے صیغہ بھی ملے گا. وَإِذَا الْوَاقِعَةُ الْوَاقِعَةُ، تو یہ تمام باتیں جو ماضی کی ہیں یہ پاسٹ میں کی جاتی ہیں، تو یہ فیوچر کی بات ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد کی بات ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کا مکالمہ نہیں ہے. جی سیال بھائی، اور آپ کچھ کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہو کیا محمد جی علی جی بھائی؟ جی محترمہ، جی بس ٹھیک ہے، بس یہی میں نے اب پوچھنا تھا. دیکھیں نا کہ سب سے پہلے تو یہ آ کے سورت صف میں ثابت کرے نا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یہاں پر مرزا صاحب ہے، تو اس کے بعد ان کی دڑکیاں لگی، ایک بندہ بھی یہاں پر کھڑا نہ ہوا. ٹھیک ہے، بعثت ثانی کے اوپر بات کریں. اگر مسیح الموت کی بات کرنی ہے تو جائیں چرچوں میں جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو سلیب لگائی ہوئی ہے اس کو توڑیں، اور توڑنے کے بعد مرزا صاحب جو ہے نا اس کی تصویر لگا دیں کہ آگے اب پہنچ گئے ہیں وہ. بلکہ یہ تم کو کرنا ہی چاہیے تھا اس وقت بھی. جی جی تو ان کو چرچوں کی طرف توڑیں، ان کو کہ ادھر جاؤ. جی سیال بھائی ٹھیک نہیں کہہ رہی ہے؟ اچھا، ایک اور بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی. سورہ یاسین جی میں سسٹر، جی محترمہ، ہمارے نا اذان ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں خاموش. جی پوچھیں جی آپ. سسٹر، جی جی سسٹر، آپ کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں بڑا زبردست اور بڑا عجیب سا فتویٰ دیا ہوا ہے اپنے بارے میں. اچھا ماشاءاللہ، بیان فرمائیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اور کوئی مہنہ بغیر نشانوں کے نہیں، مگر باوجود ان تمام علامتوں کے طالب حق کے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لیے میں میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عیسیٰ مسیح کے سکون کو توڑ دوں، اچھا، اور بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علت اور عظمت اور نشان دنیا پر ظاہر کروں. پس مجھ سے کروڑ ہا نشان ظاہر ہوں اور یہ علت غالی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں. پس دنیا کیوں میرے دشمنی کرتی ہے؟ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود کو کرنا چاہیے تھا تو پھر میں سچا ہوں، اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہے کہ میں جھوٹا ہوں. دیکھیں کتنا زبردست فتویٰ دیا ہوا ہے مرزا صاحب نے. ویسے ایک بات ہے، مرزا صاحب ہے معصوم ہی تھا، ہے بولا بالا ہی تھا بیچارہ، اپنی ساری باتیں کرتا رہتا ہے وہ. میری کتابوں سے میرا جھوٹ پکڑ لو، تو سارا کچھ تو بتا گیا ہے، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. میں نے صرف ایک چیز نوٹ کی ہے، یہ صرف ہمارے حدیثوں سے قرآن سے بات کریں گے، اپنی کتاب کے اوپر یہ لوگ نہیں آتے. اور عابد بھائی اور امی بہن، آپ سے نا ایک سوال تھا، اس دن عابد بھائی کسی کے ساتھ بحث کر رہے تھے جس کے اندر وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا تذکرہ کیا گیا تھا. تو اماں حوا کے بارے کے اندر دیکھیں مرزائیوں نے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام اماں حوا تھا. پہلی بات تو اسلام کے اندر تو اماں حوا نہیں ہے، جیسے اس دن عابد بھائی بھی ایک ریفرنس دے رہے تھے کہ حضرت آدم کی زوجہ تھی، جس میں شاید آپ نے سورہ نساء کی آیت دی تھی. تو اس سے پہلے ایک آیت کے متعلق مجھے ایک چیز پوچھنی ہے. بچپن میں میں نے ایک چیز پوچھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے کہ سورہ یاسین اس دنیا کو بنانے سے ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے بنائی گئی تھی. اور جب ہم یاسین پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، انک کا لفظ کیا اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ مرسلین میں سے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا و آسمان کے بنانے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کا موجود تھا. دیکھیں جب ساری اس آیت کی مجھے تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی. جی عابد بھائی آپ بات کرنے چاہ رہے ہیں؟ میں سسٹر ابھی کھانا کھا رہا ہوں، لیٹ ہو گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا یہ پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، کہ نئے سرے سے بنانے والا، فطرت کے اوپر بنانے والا ہوں. پھر ایک جگہ فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، کہ کچھ بھی نہیں تھا، نئے سرے سے بنانے والا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جب
اللہ نے مطلب اس کائنات کو بنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا وجود جو تھا اس وقت بھی وہ خاتم النبیین تھے اور ان کو بنایا جی ٹھیک ہے. اور جو قرآن کریم ہے تو قلم کے بارے میں کہ میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی لمبی بات کر چکی ہوں کہ قلم کیا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون اور وہ جو لکھا گیا وہ کیا تھا اور اس کے اوپر میں نے کافی لمبی بات کی تھی. تو یہ موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر کسی دن اس کے اوپر آپ کو تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. اور پھر اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ رُسُلُنَا کہ ہم نے پے در پے انبیاء علیہ السلام بھیجے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام جو تھا اس وقت کے مطابق اس وقت کے حالات کے مطابق اس جو بھی وہاں پر امت ہوتی تھی ان کے جو مسائل ہوتے تھے اس کے مطابق احکامات جو ہیں وہ آتے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن میں نے اس دین کو تمہارے اوپر کامل کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی کچھ اور پوچھنا ہے؟ اور ظفر اللہ شاہ صاحب اپنا عابد بھائی تو ماشاءاللہ. باقی ہم لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں مطلب لگے ہوتے ہیں, میں ہو گیا شارپ شوٹر ہو گیا چلیں, لیکن یہ جو خاص لوگ ہیں جن کی گرپ بڑی اچھی ہے اور مطلب تو ان کو ضرور سنا کریں آپ. جی ضرور. جی عابد بھائی آ جائیں آپ. عابد بھائی بولیں. اچھا آپ کھانا کھا رہے ہیں. جی کوکو صاحب السلام علیکم. اگر کوئی نہیں ہے تو میں آ جاتا ہوں. جی جی آ جائیں آ جائیں آ جائیں. اچھا میں نے پوچھنا ہے کہ سورہ یاسین میں یہ آیت ہے کہ نبیوں کے شان شایان نہیں کہ وہ شاعری کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ نبی شاعری نہیں کر سکتے. وہ کسی اور صورت میں ہے, یہ صورت سورہ شورا میں. جی اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی شاعری نہیں کر سکتے. تو اب سورۃ الحاقہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہ لقول رسول کریم, تو اس میں فرمایا گیا نا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. تو سورہ شورا میں تو اللہ تعالیٰ واضح فرما دیا. چاہیے تو مرزا صاحب نے شاعری کی بھی کی ہوئی ہے, کوئی گانے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابھی بھائی کھانا کھا رہے ہیں مرزا صاحب کو نا صحیح طرح بیان فرماتے کہ وہ کیا کیا انہوں نے کیا. جی بالکل مرزا صاحب نے کافی شاعری کی ہوئی ہے اور ننگی شاعری بھی کی ہوئی ہے. اگر آپ کو حوالے چاہیے ہوں تو مجھے بتائیے گا, میں دے دوں گا. یہ لے خراب کرے آپ مرزا صاحب کی شاعری پڑھا کر. صحیح ہو گیا. اس کا مطلب یہ بھی وہ نبیوں کے شان کے خلاف بات نکل آئی ہے. ہاں جی طاہر صاحب آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے ننگی شاعری کی ہوئی ہے. وہ ننگی شاعری انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر پہ بیٹھ کے کی ہوئی تھی. دیکھیں محمد صاحب یہ تو غلط سر محمد صاحب ایک منٹ. آپ کا کام تھا کہ آپ کہتے کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں, کوئی حوالہ دے سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑے بات سے دکھا سکتے ہیں, حالانکہ یہ ڈرائیور دیکھیں یہ الٹی بھی باتیں مت کریں. آپ یہاں بیٹھ کے یہاں رسول گاڑی لگوائے خدا کے ہم مانتے, آپ نہیں مانتے نہ مانے, ہم مانتے ہیں نا. میرا نہیں خیال کسی نے گالیاں, بلکہ آپ کے بندے آپ کو گالیاں نکال رہی ہیں. آپ کس نے گالی دی ہے بتائیں؟ آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے آپ کو. نہیں مجھے بتائیں کس کو گالی دی ہے, کس نے دی ہے؟ آپ کے لوگ آگے گالیاں دے کر گئے, ہم نے تو نہیں کسی کو گالی دی. صاحب آپ سے بیٹھے ہوئے جی انہوں نے ننگی شاعری کی ہوئی ہے. بھئی ننگی شاعری میری بات جی میں حوالہ دیتا ہوں نا, میں حوالہ دیتا ہوں, میں یہاں پہ شاعری لگاتا ہوں. آپ بتائیے گا کہ وہ شاعری ننگی ہے یا نہیں ہے. میری بات سنیں, دیکھیں انہوں نے شرم مرزا صاحب کو آنی چاہیے تھی, انہوں نے ننگی شاعری کی کیوں؟ شرم تو ان کو آنی چاہیے تھی جنہوں نے ننگی شاعری کی ہے. اگر انہوں نے غلط بتا ہے تو آپ ان کو جھٹلائیں کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے. آپ ان سے حوالہ لیں, اس کو دیکھیں, اگر وہ غلط ہے تو ان کو کہیں کہ بھئی آپ نے الزام لگایا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا محمد صاحب. ہم اس لفظ کو تھوڑا سا واپس لیتے ہیں. ننگی کو ہم کہتے ہیں تھوڑا عجیب شاعری کی ہوئی ہے. آپ اس شاعری کے بارے میں نہیں بھائی ایک بلاوت بھائی ان سے پوچھیں شاعری کیا کی ہوئی ہے, اس سے پوچھیں تو صحیح, وہ اتنا غصہ کر رہا ہے.
جی میں وہ نیوز ایسے کے ایسی کوئی اوپر شاعری جو کی انہوں بھی نے ایسے نظم کچھ لکھی محمد ہوئی ہے کی بھی ایسی پوری، میں شاعری؟ ساری کی ساری یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں، اگر ان کو اتنا ہے تو میں وہ ہاں ساری جی نظم یہاں بالکل پہ پڑھنی پڑھ دیتا چاہیے. ہوں. اگر آپ کو شوق ہے نا لگائیں یہاں پہ کون سی ننگی شاعری کی ہے انہوں نے. چلے جی شرم من چاہیے آپ لوگوں کو یار، لگا دیں آپ. شرم جی کیجیے. آپ لوگ شرم سے ڈوب مرے. اچھا میں محمد کہتا ہوں صاحب کہ آپ اپنی لوگ شاعری دیکھیں محمد صاحب میری آپ بات بس سنیں. ہم نبی مانتے ہیں نا، ہم مانتے ہیں ان کو، آپ محمد نہیں صاحب مانتے نہ میری مانے. بات سنیں ایک آپ سیکنڈ. ہمارے کہنے مطابق آپ ہمارے نبی کو یا ننگی ننگی اب گال دے رہی ہیں ان کو ننگی من سے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ وہ ایک عام کے مولوی ہیں. آپ جیسے مولوی کرتے ہیں مدرسوں میں ویسے کرتے ہیں، ننگی ننگی باتیں کرتے ہیں لڑکیوں سے ہی. اب پیچھے آپ پیروں نے کیا کیا؟ میں اپنا منہ کھولنا چاہتا نہیں کیونکہ اچھی بات نہیں ہے. میں میری بھی آپ بات کو وہی سنیں گندی گال محمد صاحب میری بات آپ دے رہے سنیں. ہیں. دیکھیں آپ جی حد سے بڑھ رہے اچھی ہیں. بات ہے کہ آپ بھی اپنا منہ بند رکھیں، آپ یہاں بیٹھ کے آپ ہاتھ بھی بنوا اپنا رہی ہیں، منہ آپ بند یہاں رکھیں، اپنے ہم دور میں بھی نبی اپنا کو منہ گال بند دلوا رہی ہیں. رکھیں گے. اگر سمجھے کہ نہیں؟ آپ اپنا منہ کھولیں گے تو پھر مجبوراً ہمیں بھی منہ کھولنا پڑے گا، تو پھر بہت ساری چیزیں یہاں پہ کھل جائیں گی. ٹھیک ہے جی، آپ تو کا اس سے منہ تو بہتر پہلے ہے کھلا آپ ہوا بھی ہے. بند رکھیں، ہم آپ بھی کے بند منہ میں رکھتے ٹٹی ہیں. پیشاب تو 24 منٹ رہتا ہے، گالیاں تو منہ 24 گھنٹے رہتی ہیں. آپ کا کیا منہ کھلے گا؟ کیا منہ کھلے گا آپ کا؟ جی ٹٹی آپ کے پیشاب منہ تو میں 26 مئی پیشاب رہتا ہے 1908 اور کو گوں رہتا ہے آپ کے 26 لوگوں مئی 1908 کو پڑھی ہے بیان سیرت میں. المہدی. سمجھے کہ نہیں؟ 26 ہمیں سب مئی پڑا ہوا ہے. ہم 1908 کو کی پڑھی اچھا ہوئی آپ ہے بتائیں مجھے، واقعات سیرت المہدی کے آپ اندر. پکے مسلمان بن رہے ہیں، آپ میری بات سنیں سمجھ رہے جی تو آپ کو کیا ضرورت وہ ہے ہماری پڑھی کتاب تو پڑھنے کی؟ ہے آپ کو بھائی، کیا پڑھی ضرورت ہے ہوئی ہے ہماری کتاب سیرت پڑھنے کی؟ پہلے آپ مجھے المہدی اس سوال کا کہ جواب ان دیں نا. کے منہ آپ سے بڑے پکے محمد مسلم سے مان ہیں تو خون آپ کو ضرورت کیا پیشاب ہے اور ہماری کتاب پخانہ پڑھنے کی؟ پہلے نکل آپ رہا مجھے اس تھا، بات کا جواب دیں. یہ پڑھی ہے. آپ پہلے یہ میری سیرت بات دیکھیں المہدی میں محمد پڑھا ہے صاحب آپ میری نے. بات کا جواب تو دے پہلے. دیکھیں محمد صاحب میری بات سنیں. نہیں اصول دیکھیں کی بات بات عمر جی بات سنیں، ٹھیک ہے اصول کی دیکھیں بات ہے. ایک منٹ عابد دیکھیں بھائی، میں ایک منٹ آپ کی ذات پہ جانا ایک چاہتا نہیں منٹ ہوں، میری بات سنیں. سمجھے. میری بات سنیں. انہوں نے کہا کہ ننگی شاعری ہوئی ہے. اب آپ کا کام ہے مہذب طریقے سے ان سے پوچھیں کہ ہاں بھائی حوالہ کیا ہے، یا مجھے دکھا دیں یا یہاں پر لگا دیں یا مجھے پڑھ کے سنا دیں. اگر وہ غلط ہیں تو ان کو کہیں کہ بھی آپ نے الزام تراشی کی ہے. یہ تو طریقہ نہیں ہے آپ کا. جی علی 786 السلام علیکم. جی وعلیکم تو کیا السلام. بھائی چلے گئے میرے ہیں؟ بھائی دیدی ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی وہ میرے چلے پاس گئے. شور ہے، میں بھی آیا 2 منٹ کے بعد میں تو بات وہ کرتا ہوں. میں نکال اوپر ہی رہا بیٹھا تھا، ہوں. وہ جو نظم لکھی ہوئی ہے پوری میں چلے نے تو آپ پڑھ ساری کے یہاں پہ سنا دیں نا، پڑھنی تھی وہ باقی ان کے نظم. سن لیں گے. آپ پڑھ کے جی سنا دیں. میں آپ اتنے ٹائم تک یہ بھائی سے بات کریں، میں وہ نکال لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. جی علی 786 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے میرے بھائی؟ دیدی ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں. جی ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ تعالیٰ کا. دعائیں آپ کی. میرے پاس ابھی شور ہے تھوڑا سا، میں باہر جاتا چلے ہوں، ٹھیک ہے. اوپر ہی بیٹھا ہوں، جی پھر میں مومو بات جی کرتا کے ہوں. ٹھیک ساتھ ہے. بات کرتے ہیں. مومو چودھری صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. کیا لگتا ہے کہ ہم کیسے صحیح ہوں گے؟ کچھ لگتا ہے صحیح ہونے کے کچھ چانس ہیں کہ ایسے ہی رہیں گے؟ قادیانیوں پہ بات کروں؟ اپنے ہم بھی تو بگڑے ہی ہوئے ہیں، ہم کون سا صحیح ہو گئے؟ جی قادیانیوں پہ. جی اچھا 1 منٹ 2 منٹ دیں، کسی اور سے بات کریں پھر میں آپ سے کال. چلے ٹھیک ہو گیا. جی زیڈ کے صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ہے نہیں. سیال بھائی السلام علیکم. سیال بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امید بھائی میں نا بس ایک ریفرنس دیکھنے گیا تھا جس کے اندر مرزا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لڑکیوں کی غلط تصویریں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ میں تصویر میرے پاس تھی، میں اس کو ذرا فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں. تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پاک انسان، دیکھیں کوئی ایسا نبی تو چھوڑے، مثال کے طور پہ میں ایک عام انسان ہوں، ٹھیک ہے، گناہ گار ہوں، پتہ نہیں جنت ملنی جنت، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اگر میں بھی کوئی ایسی تصویر بناؤں گا نا لڑکی کے مخصوص اعضاء والی، تو ہر بندہ نا جو بھی شریف انسان ہوگا، پڑھا لکھا، وہ کہے گا یار آپ کیا غلط حرکت کرنے پہ لگے ہوئے ہو. تو اس لیے وہ جو تصویر ہے وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں جس کے اندر مرزا صاحب نے لڑکیوں کے مخصوص اعضاء بنائے ہوئے ہیں اور ان کی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو وہ میں ذرا بھائی کو دکھا رہا تھا کہ غصہ نہ کریں، دیکھیے آپ کے نبی نے کام کیا تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا کام ہوگا. تو ہم جی لوگوں کو چاہیے کہ جی کے غلط بھائی کریں. جی کے بھائی جی کے جی بھائی عبد بھائی. جی بھائی. دیکھیں بھائی، یہاں پہ نا غلط حوالہ بالکل نہیں دینا بالکل غلط پلیز. نہیں ہے، میرے پاس ثبوت ہے ایسی وہ.
जी मैं आपको बता देता हूँ ना आपने कहाँ से लेके आनी है। वो ये तस्वीर से सबसे पहले ये स्केच जो है मैंने ही यहाँ पे फ्लोट किया था पूरे टिकटॉक के ऊपर। सही। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो जो हवाला आप लेके बैठे हुए हैं ना, वो है ब्याज़े नूर, ठीक है। जो हकीम नूरुद्दीन साहब जो है, उन्होंने अपनी तिब के ऊपर जो किताब लिखी हुई है, वो उसके अंदर वो तस्वीर है। मिर्ज़ा साहब की कुतब के में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, तो प्लीज़ खुदारा हवाले से ही दिया करें प्लीज़। सही। चले माजर से जी, मैं से माजर चाहता हूँ आपसे। देखिए तहकीक बहुत ज़रूरी है, फिर इनको बहाना मिल जाता है। वो कहते हैं फिर वो जो सही चीज़ें होती हैं वो उनको भी इनकार करना शुरू करते हैं कि सब कुछ गलत है। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ, और वैसे भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं, जो जितना है बस उतना ही काफ़ी है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। जी जी बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, इंसान को गलती होती है और मैं उस गलती पर रुजू करता हूँ। उसके अंदर कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि मैं शैतान बन जाऊँ, गलती करूँ और उस पर डट जाऊँ। मैं जी माजर चाहता हूँ आप लोगों से, इसके अंदर कोई मुझे मुज़ायका नहीं है कि मैं गलत था। मेरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे। ऐसे ही होना चाहिए इंसान की इंटेंशन जी। अब ये कह रहे हैं कि जी उमर बाप मुनाफकत ना किया करो। हाँ जी पापी छुरो, तुम गालियाँ निकाला करो, बदतमीजियाँ करा करो, जो मर्जी किया करो, है ना, तुम्हें इजाजत है सब कुछ करने की। जी सियाल जंग, सियाल भाई जाएंगे। हाँ जी, क्या फरमाएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल ठीक है। आप हमारी बहन है, हमने क्या फरमाना है बस। तो पहले मैं लाइव पे आया था, उस टाइम मेरे दिल में सवाल था, तो वो उस टाइम मौका नहीं मिला आपकी तरफ से। फिर मैं कोई आधा घंटा बैठ के फिर चला गया था। अच्छा, तो वो दिल किधर गया आपका? दिल बस और सुनाए, आपका क्या हाल है? ठीक है, छोड़े सब बातों को। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे ये बताओ ना कि दिल कहाँ है, तो सवाल किधर गया? मतलब दिल पास ही है कि वो भी सवाल की तरफ बाजी, वो असल में ना बात यह है कि वो दोस्त उस टाइम उसने जो बात की थी ना, दूसरे दोस्त ने, उसके हिसाब से मैंने बात करनी थी। अच्छा, अब पता नहीं मुझे कि टॉपिक क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है, तो मैं अपना ही ना टॉपिक घुसाना चाहता इसमें। आपने कभी शायरी की? या मुझे बता दें। शायरी के ऊपर बात हो रही है कि मिर्जा साहब ने पोइट्री की थी, तो आपने कभी की शायरी? नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, ना मैंने शायरी की है और ना। अच्छा, मिर्जा साहब के बारे में क्या कुछ पता है कि क्या कुछ कर देते थे, वो क्या क्या करते थे, क्या पता है आपको मिर्जा साहब के बारे में? हाँ ये पता है, अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, ये पता है। अच्छा। बाकी मुझे इतना कि नेक का कौन होते हैं, कैसे लोग नेक होते हैं, मतलब कोई पैमाना है नेकी का? नेकी का पैमाना आप क्या समझते हैं, नेक किसको कहते हैं? तुमने कहा ना मिर्जा साहब नेक हैं, तो मैं पूछ रही हूँ कि नेकी का क्या पैमाना है? बाजी, नेक इंसान वही होता है ना जो अल्लाह के बहुत करीब हो। तो उन्होंने तो मतलब इतना जानता हूँ। ठीक हो गया। तो लेकिन मिर्जा साहब ने तो अनीस चट्टा भाई, आबिद भाई आप जरा चुप करें, थोड़ा सा चुप करें, बाद में कर लेंगे बात आपसे, आप टेंशन नहीं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछना था। शोर आ रहा है ना। हाँ अच्छा अनीस भाई, आप कहते हैं कि मिर्जा साहब एक नेक आदमी थे, ठीक है, तो फिर आपने कहा कि वो अल्लाह ताला के करीब, अल्लाह ताला के कौन से लोग, कैसे लोग अल्लाह ताला के करीब होते हैं, मतलब उनका क्या, मतलब क्या पैमाना है उनका, अल्लाह के करीब लोगों का? बाजी आपको भी पता है, आप मुझसे ज्यादा लाइवें चलाते हैं, मैं तो कभी लाइव नहीं चलाई, आपको भी पता है। मैं तो बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है वो कुरान करीम का तर्जुमा गलत करता हो, उसका मफहूम गलत करता हो, दावा गलत करता हो, तो फिर आप उसको नेक कहेंगे? जी बताएं आप।
چلیں میں آپ کو کس نے ترجمہ غلط کیا اور دعویٰ غلط کیا؟ مرزا صاحب نے مطلب جو ہے سورۃ صف ہے آیت نمبر 6 میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت مبارکہ اتری احمد آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، مرزا صاحب نے کہا کہ یہ مجھے کہا ہے، حالانکہ اس کی آیات اور وہ سارا کچھ جو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پھر سورۃ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ سورۃ کوثر مجھ پہ نازل ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سارا یہ کدھر قرآن جو لکھا ہے ہوا ہے قادیان میں نازل ہوا۔ نہیں یہ سورۃ کوثر کا انہوں نے کدھر لکھا؟ جی میں آپ کو حوالے دے دیتی ہوں، حوالے سورۃ کوثر کا بھی انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ تفسیر مسیح باجی ہیلو عابد بھائی، آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ جی جی عابد بھائی آپ فی الحال نا میوٹ رکھیں، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی میوٹ رکھیں، جزاک اللہ۔ اچھا کدھر لکھا ہوا ہے سورۃ کوثر کا؟ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے بتایا تھا باجی؟ سورۃ کوثر کا بھی لکھا، سورۃ فتح کا بھی لکھا، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ سورۃ قدر آپ نے پڑھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ ہاں جی، تو اس کی جو پہلی آیت ہے نا اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی جگہ انہوں نے لکھا ہے من القادیان، کہ یہ قرآن کریم قادیان میں نازل ہوا۔ کدھر لکھا ہوا ہے تھوڑا سا بتائیں گے آپ وہ کتاب جی کا میں اس نام؟ کے حوالے دے رہی ہوں، میں ابھی عابد بھائی کھانا کھا لینا تو وہ پھر آپ کو سارے حوالے جو ہے نا وہ نہیں نہیں باجی عابد بھائی کو میں نہیں جانتا، آپ سے بات کر رہا ہوں، فی الحال آپ مجھے چلیں، اس میں آپ کا کو حوالہ دیں، ایک سیکنڈ میں آپ کو حوالے دے کسی ٹائم ادھر لگائیں تو جی بالکل پھر مانوں گا میں، ٹھیک ہو پتہ چلے کہ یار کیا ماجرا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ باقی میں کوئی آپ سے کوئی کچ بحث ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی نہیں میں بھی آپ سے میری کوئی عادت غلط ہے، بات میں نہیں آج کروں تک گی۔ نا باجی پہلی بار آپ کی لائیو پہ آیا ہوں، آپ مجھے ریکویسٹ ڈالتی ہیں، میں ایکسیپٹ بھی کر کے اوپر بھی آتا ہوں، کئی بار بیٹھ کے چلا بھی جاتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، اور نیچے بھی بیٹھا رہتا ہوں اور ڈبل ٹیپ بھی کرتا ہوں۔ اچھا ہاں جی اور میں نے آپ سے ہی بات کرنی ہے فی الحال۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی جزاک اچھا اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کا دل دکھاؤں گی نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم لوگوں کی جو دنیا ہے یہ تو بڑی ٹیمپریری ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل تو ہم نے تو جو صحیح بات بات کرنی ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے، ایسا ہی ہے، ہاں جی بالکل، ٹھیک ہو کیا؟ اپنے فائدے کے لیے، جو ہمارا فائدہ ہو، جس میں ہماری تربیت اچھی ہو، جی بے شک، اس لیے ہم لوگ لائیو پہ آتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو۔ بے شک بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی اب ہے آپ کے پاس کاغذ پین ہے، میں آپ کو حوالے لکھواتی جاتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ خود بھی اس کو تحقیق کر لیجئے گا کہ میں نے غلط بات کی ہے یا صحیح کی ہے، آپ اس چیز کو وہ پڑھ بھی لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ باجی بات سنیں، میں کوئی کاغذ پین نہیں ہے، آپ ادھر لگا دیں، اور وہ جو جن کا آپ نام لیتے ہیں ان کا ایک آدمی کم از کم لے آئیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے، وہ بتا دے گا کہ ہاں بھائی یہ بات واقعی سچ ہے یا سچ نہیں ہے۔ ہاں چنگیز تھے ان کو آپ لے آئیں، یا کوئی اور کوئی یہ دوست تو ان کا آپ ہی ہے۔ لے کر آئیں گے، میں کہاں سے لے کر آؤں ان کو؟ پہلے جی تھے یہاں نا پر جب اگر میں آیا کوئی ہوا تھا سن رہا باجی۔ ہے جماعت احمدیہ کا تو وہ آ جائے، اور یہاں پر انیس چٹھا صاحب موجود ہیں۔ سسٹر عابد بھائی ایک منٹ ذرا آپ میوٹ کریں۔ او بھائی آپ صبر تو کریں نا، کیا آپ نہیں ٹھیک بولنا ہے ہے؟ میں دوسرے کو صبر کر اجازت لیتا ہوں نہیں بھائی، ہے۔ اوکے سر اوکے۔ میں صرف ان کو ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ سسٹر نیچے ان کی نوشی شیرنی آئی ہوئی ہے، ان کو اوپر لے لے، وہ ان کو بتا دے گی، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ لیں نا ان کو، نوشی شیرنی تشریف لیں۔ نوشی باجی السلام علیکم، باجی عمر باب باجی، جی جی آپ اپنا عابد صاحب کو نا ذرا تھوڑا سا چپ کروائیں، ان کو ریکویسٹ کر سکتی ہیں آپ؟ جی ریکویسٹ کی ضرورت نہیں، چپ ہے۔ نوشی شیرنی کو میں نہیں جانتا باجی، نوشی شیرنی کون ہے کون نہیں، میں ان کا کوئی عالم اپنا ادھر لے کے آنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں گی تو میں لے کے آ جاؤں گا۔ چلیں لے آئیں، آپ مجھے اجازت دیں گی؟ جی بالکل میں اجازت ہے، میری طرف سے لے آئیں آپ۔ تو میں آؤں گا تقریباً آدھے گھنٹے تک۔
ٹھیک ہو تو گیا میں ان کا کوئی عالم لے کے آؤں گا، مہذب طریقے سے ہم بات کریں گے، کوئی گالم گلوچ نہ وہ کرے گا نہ آپ میں سے کوئی کرے گا، اگر کوئی ادھر سے کرے گا تو وہ آپ کا بندہ ہوگا، وہ نہ میرا ہوگا نہ اس بندے کا ہوگا، کیونکہ آپ نے لائیو چلائی ہوگی، آپ کی لائیو پہ میں لے کے آؤں گا۔ جی بالکل منظور ٹھیک ہے ہو آپ کو؟ گیا، ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ اگر کسی نے کوئی گالم گلوچ کی تو وہ سمجھ ایسے لیں کہ جیسے آپ نے جی کی ہے۔ ہم ایسے کریں گے، تمام لوگ جو ہیں وہ ڈراپ کر دیں گے۔ اگر آپ ہاں جی، بات کرنا چاہتے ہوئے کسی عالم کے ساتھ تو آپ کی عالم کے ساتھ بات کروا دیں گے، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہوئے عابد بھائی کے ساتھ عابد بھائی کے ساتھ کروا دیں گے، کسی اور سے نہیں چاہتے نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا؟ وہ آپ، جی باجی پتہ میں کیا بات کر رہا ہوں، ٹھیک آپ میری ٹھیک بہن ہے، میں نے غلط ویڈیوز ڈالی ہیں آپ کے بارے میں تو کوئی بات نہیں، دوسری آئی ڈی سے، تو میں وہ ڈیلیٹ ویسے ہی کروں گا، مجھے کوئی نہیں بات اچھا نہیں، لگتا، آپ میری بہن ہیں، کوئی ٹھیک ہے، بات مجھے نہیں۔ دیکھیں احساس ہے، میری بات سنیں، آپ بات یہ اچھا ہے، کام کر رہی ہیں۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتے ہیں نا، وہ خود بخود اس کو اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ خود ہی عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرا آپ کو پتہ نہیں ہے اس آئی ڈی کا، آپ کو بھی نہیں پتا وہ میری میں آئی ڈی بتا کا، رہی آپ ہوں نے کہ مجھے فالو کیا ویڈیوز تھا لوگ تو جب میں کوئی ڈیلیٹ غلط کروں ویڈیو گا، ڈال رہے مجھے ہوتے پتا ہیں ہے نا وہ تو غلط لوگ، ہے۔ میں بتاتی ہوں، لوگ مجھے بھیجتے ہیں ان سسٹر باکس میں، تو میں عابد دیکھتی بھائی ہوں یار آگے سے، میں نے آپ کہا میں چپ کر کیا سکتے کروں۔ ہیں؟ جی جی عابد بھائی آپ میوٹ جی کریں جی، نا، آپ کو ان میوٹ کریں گے نا اگر سسٹر، تو پھر آپ بھائی آپ بات میرے کرنے دیں گے۔ یہاں پہ 10:30 بج گئے ہیں، آپ جا کے لے کے آئے نا تاکہ کوئی بات چیت کریں بھائی، تو ایسے صحیح ہے نا بھائی، اگر آپ اپنی پرسنل واقع باتیں آپ کرنے سے لے فائدہ۔ نا انیس بھائی، آپ لے آؤ جا کے۔ باجی سے بات ہو رہی ہے بسم بھائی، اللہ، آپ چپ کریں فی چلیں، الحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، جو عہد حاضر میں مرزا غلام محمد قادیانی اور ان کے جو اتباع کرنے والے ہیں یا ان کے پیروکار جو لوگ ہیں، کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کبھی خود کو مسلمان کہہ کر اور کبھی مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے اختلاف کا ذکر کر کے اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور کبھی ان کے نزول کا سہارا لے کر اور کبھی 14ویں صدی کے آخر میں قیامت کے آنے کا ذکر اور پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ خود کو مسیح الموعود کہہ کر ہمیشہ لوگوں کو بھٹکاتے رہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے مسئلہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت، کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کیا۔ ختم نبوت کے اوپر جب مطلب یہ ہم قادیانیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خاتم کے معنی یہ نہیں، خاتم کے معنی وہ نہیں، تو آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جس طرح ہم پہلا عقیدہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے یہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی کیا ہے؟ توحید اور رسالت۔ دوسری ہے اقام الصلاۃ، اور تیسری ہے ایتاء الزکوٰۃ، پھر صوم رمضان وحج البیت ان استطعتم۔ جیسے کہ توحید کے بارے میں ہم نے اکثر ذکر کیا، اور آج ہم بات کریں گے ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں، اس کی جو ایک مسلمان ہے اس کے ایمان کے جز کے بارے میں، کہ وہ کیا ہے، کس طرح سے ہم اللہ کے نبی اور اس کے رسول کے اوپر ہم یقین کریں گے۔ تو جب تک ہم اسلام کی آفاقیت اور عالمگیر حیثیت کا تصور نہیں مطلب کیا جا سکتا، جب تک کہ ہم عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کو اپنے ایمان کا جزو نہ بنا لیں، یعنی جب تک ہمارے ایمان کا وہ حصہ نہیں ہوتا، ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جی نوشی جی آجیں، میں دیتی ہوں حوالہ، آجیں آپ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم باجی، آپ کی بات نوشی کے ساتھ نہیں ہو رہی، میرے ساتھ ہو رہی ہے، نہ عابد کی بات مجھ سے ہو رہی ہے، عابد بھائی کی، سوری، عابد ٹھیک ہو گیا، حسین تو بھائی آپ نے کی۔ کہا ہے نا کہ آپ آدھے گھنٹے تک لے کر آتے ہیں نا اپنے، تو تبھی جی، بات اور شروع ہوتی ہے۔ باجی میں بات تو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، میں جی بہت جی دنوں کریں سے، بات، بہت آپ کریں سالوں سے بات، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، آپ کو بہت پتہ ہے اس شکریہ، بات کا۔
और मैं लाइक भी करता हूँ आपको, इसलिए मैंने भी फॉलो किया है, आपने मुझे फॉलो बैक दिया है। बहुत शुक्रिया। आप भी पीटीआई से तल्लक रखती हैं और मैं भी पीटीआई से तल्लक रखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से भी कोई बंदे लेके आऊँगा और आप अपनी तरफ से भी कोई एक बंदा ले आए, मैं अपनी तरफ से एक बंदा लेके आऊँगा। एक बंदा जो जिनकी बात कर रहे हैं हम कादियानियों की, उनकी तरफ से एक बंदा लेके आऊँगा, यानी 2 बंदे मेरी तरफ से, एक बंदा आप लोगों की तरफ से और एक आप मुकल्लम खुद। ठीक हो गया, ठीक। मतलब 4 बंदे होंगे, 5वां मैं होऊंगा। ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं बात इस डिबेट में? और मेरी आईडी जो है वो बाबा जी के नाम से है। एक्स्ट्रा लोगों को, जितने भी हमारे गेस्ट होंगे, हम उनको ड्रॉप कर देंगे और जिन लोगों को आप बात करने के लिए कहेंगे उनमें से हम वो लोग में से हम बात करने वाले हैं वही ऊपर होंगे, ठीक है ना? और उसके बाद आप और मैं होस्ट होंगे। आप भी अगर मेरी आईडी पे आएंगे ना तो मैं होस्ट हुआ तो आप भी होस्ट होंगे। अगर आप टोकेंगे किसी को टोक सकते हैं आप, और मैं अगर किसी को टोक सका तो मैं भी टोकूंगा अगर वो गलत बात करेगा। तो आपने अगर टोकना हुआ आप भी टोक सकेंगे। हम दोनों ने अपना एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना उनको। अब बेशक आप मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे ले आके आ जाएं, बेशक मैं आपको अपने पे लेके आ जाऊं, क्योंकि मेरी दूसरी जो आईडी है ना बाजी जी, वो बाबा जी के नाम की है। मैं आपको ना पर्सनल में सेंड करूंगा। तो मेरे पास सारी जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रही होती है वो सारी मेरे पास है। मैं तो बड़ा हंस रही हूँ बाजी, वो मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो। आप मुझे अनब्लॉक उधर अगर किया ब्लॉक आपने मुझे तो अनब्लॉक कर दे, मैं डिलीट कर दूंगा। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। और वो वैसे भी मेरे लिए तौहीन है, मैं उसे तौहीन समझता हूँ अपनी, कि मैंने एक बहन को टारगेट किया है, मैं तौहीन समझता हूँ इसको। थैंक यू। ठीक है, तो मैं डिलीट करूंगा अगर आपकी कोई भी वीडियो हुई तो। और बाकी जो बात हमारी चलती है वो हम करते रहेंगे आप ऐसे। जो देख रही थी देख ली, डिलीट कर नहीं वो कहते एक चौधरी था ना, तो वो ना बैठा हुआ था, वो जो परिया होती है ना उसमें बैठा हुआ था, ठीक है? तो काफी गांव के लोग आए हुए थे, बड़ी पग शर्ट डाल के अपना ऊंचा करके ना, तो वो बैठा हुआ था। ठीक हो गया। तो अब जो एक मरासी था ना, वो उसका जो घर का काम करता था तो मरासी था, तो वो भागा अब आपने मुझे मरासी तो नहीं बना दिया बाजी? नहीं तो मैं नहीं बनाया। वो ना भागा आता है, भागा आ रहा होता है, चौधरी साहब रानी भज गई जे। तो वो ना अब गांव के जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो चाहते कि भाई इसकी बेटी या बीवी होगी, कोई भाग गई है जो। तो वो ना अपना ना शिमला वो जब आता है तो वो लोग जो है ना वो उठ जाते हैं, मतलब इधर उधर चले जाते हैं वो छोड़ के। तो जो अपना चौधरी होता है ना वो अपनी पग ना उसके पाँव में रख देता है। तो कहता चौधरी साहब है कि ते तुसी इंज क्यों करते पे हो? तो उन्हें कहता तू जी मेरी डांड लाड़ी सी वो तो ला दी है। मतलब उसकी घोड़ी का नाम रानी होता है ना। तो वो कहते हैं कि अब जो लोगों ने समझना था वो तो समझ लिया, अब मैं जाके किस किस को बताऊं? अब जो तुम लोगों ने करना था वो तो तुम लोगों ने कर दिया हुआ है, अब तस्वीरें उतार दो, लगा दो और लगा दो, कम कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? बाजी देखें, वो जो मैंने किया था वो मैंने अपने तक रखा है, कुछ अपने पर्सनल के लिए बस, वो मैंने डिलीट कर दी है तकरीबन। आप देखेंगे मेरी आईडी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं मैं वैसे बात कर रही आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ ना अगर वो वहां से, तो आप मुझे अनब्लॉक करके चेक कर लेना और फिर वहां पे हम बात कर लिया करेंगे किसी भी किस्म की। ठीक है, कोई भी। और मैं ना आपको आधे घंटे तक, अभी मेरे पास 7 होने वाले हैं, ठीक है, तो 7:30 तक हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई वो दूसरी जमात का कोई बंदा मुझे टकर गया तो आप किस जमात से ताल्लुक रखते हो? मेरा फिलहाल बस सुन्नी जमात से ताल्लुक है। अच्छा, फिलहाल क्या फिलहाल में समझ लो कि चन्न भाई गल जरा सुन लिया करो ना, जिन्हों ना होन डी होवे उन्होंने ना करन दिया करो जनाब। शोर आ रहा है बहुत, तां मैं कर रहा, क्योंकि अगर 5 बंदे इकट्ठे बोलांगे पता नहीं लगता। फिर तुसीं भाईओ साडे, हाँ जी,
ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਲੀਂਡਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਆਬਦ भाई नहीं, मैं सिस्टर से बात कर रहा हूँ। ये भाई ने कहा मोहतरम ने इनकी दूसरी आईडी बाबा जी के नाम से है, तो बाबा जी बाबा नहीं है भाई साहब, बाबा जी, बाबा जी। अच्छा बाबा जी, सॉरी बाबा जी, बाबा नहीं यार, बाबा तो बहुत पहुंची हस्ती है यार, क्यों मुझे मरवाना है, कत्ल करवाना है मुझे? अजीब बंदा है यार तू। बाजी इनको ना म्यूट कर दें और मैं नीचे जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और मैंने जो आपको टाइम बताया ना, फिर वहाँ से आप नीचे जाएंगे। आहो ना, आप मुझे बाबा जो बना रहे हैं इसलिए मरवाना है मुझे आपने। भी हो सकती है, मैंने माजरत भी कर ली है। नहीं माजरत मैं नहीं मानता आपकी माजरत, सीधी बात है। अच्छा नहीं मानता तो फिर ठीक है, जो फिर है मैं बाबा जी कहा या बाबा जी कहा, फिर ठीक है। माजरत नहीं मानते तो सॉरी यार, शुगर लगा रहा था। ठीक है आप करें चिल, मैं जरा थोड़ा सा काम है कर लूं। मजाक है जिनका शुगर लगा रहे हैं। शुगर और मजाक यार दोनों एक ही लगा रहे हैं। बहरहाल बाबा अपना बाबा जी के नाम की है, बाबा जी। आबिद भाई बाबा जी है, बाबा जो है वो और हैं। बाबा जी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, आप आ जाए वापस, ठीक है। हम इधर ही हैं, इंशाल्लाह बात अच्छे माहौल में होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं थोड़ा सा काम पे जा रहा हूँ, ड्यूटी है मेरी, तो जज़ाकल्लाह। बाजी से भी बहुत अच्छी बात हुई है, सब भाइयों से बहुत अच्छी बात हुई है मेरी, तो मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। जज़ाकल्लाह सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, ये नीचे नौशी सिस्टर आपसे कोई हवाला पूछ रही है, तो कौन सा हवाला उनको चाहिए जरा? जी नौशी सिस्टर आ जाइए ऊपर आप। आबिद भाई यकीन माने बहुत तहम्मुल है आप में जी, बहुत तहम्मुल है आबिद भाई आप में। हाँ